الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. جہاد جو ایک یہاں پر جہاد جان اور مال والا جہاد ہے. مومن کی اسلامی نقطہ نظر سے ساری کی ساری زندگی جہاد ہے. ساری کی ساری زندگی جہاد اس اعتبار سے ہے کہ زندگی کا ہر کام ہر پہلو کے لیے اللہ کے حکم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ جس میں اطاعتیں کرتے ہوئے ممنوعات سے خود کو بچاتے ہوئے دور رکھتے ہوئے مسلسل جد و جہد کرتے رہنا ہے. اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، جو ایمان میں داخل ہونے کے ساتھ ہی آخر سانس تک ہر انسان کے لیے لازم ہے. اس میں کوتاہی کا نام گناہ ہے. اس میں کوتاہی کا نام گناہ ہے جس کی سزا بھی ہے اور اس کی معافی کے لیے توبہ بھی ہے. دوسرا ایک جہاد جس میں انسان اپنا مال اپنی جان لگانا ہے. جب ایسے حالات ہوتے ہیں اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور اللہ کے دین پر باقی رہنے والوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو اس دنیا میں مستقل ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جینے رہنے کے لیے چند آیتیں سابق میں گزری تھی. تنبیہ کی گئی تھی وہ لوگ جیسے صورتحال پیدا ہو آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹتے ہوں یا بھاری سمجھتے ہوں، پوری رضامندی کی کمی ہوتی ہو تو انہیں اس عیب کو دور کرنے کے لیے ذکر کر دیا گیا. آج کی اس آیت میں واقعات اس پس منظر میں نازل ہوئے تھے. جنگ حنین اور طائف کے بعد یعنی کم و بیش جزیرے عرب سے فراغت پانے کے بعد اب دنیا کی بڑی طاقتیں قوتیں سر اٹھانے لگیں. ارادہ کر لیا تھا انہوں نے، نہ صرف ارادہ کیا تھا بڑی مملکت روم نے، ساتھ ہی ساتھ دیگر ممالک میں سے بھی بعض کو شریک کر لیا تھا، جیسے ملک غسان وغیرہ وغیرہ جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے. رومی بھی، یہ بھی دین اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے بگاڑنے کے لیے. اس سلسلے میں کوشش یہ کی گئی تھی، جو ہی اطلاع ملی تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی آمد سے پہلے دشمن کے ملک کی طرف کوچ کر گئے. ان کا حملہ شروع کرنے سے پہلے چلو ان کو آگاہ کر دیں کہ ہم خود سب سے پہلے حملہ آور ہوتے ہیں. جب یہ معلوم ہوا بڑی مملکت کو جو ان کے ساتھ شریک تھے ان کو، تو پھر یہی ایک کیفیت ان کے لیے ہیبت اور خوف کا باعث بن گئی. پھر وہ آگے بڑھے نہیں، جنگ ہوئی نہیں. لیکن اس کے لیے یہاں تک کہ نتیجہ لڑے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے دلوا دیا، دین اسلام کی اہمیت بٹھا دی. دین اسلام سے جڑنے والوں کے اندر ہمت طاقت جو اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھنے سے جڑا ہوا ہے اس کو ثابت کر دیا. تو ایک قسم کی قوت اور غلبہ جزیرے عرب سے نکل کر ملک روم اس کی سرحدوں وہاں کی مملکت تک بھی بات پہنچ گئی. لیکن اتنی سب صورتحال پیدا ہونے سے پہلے کئی شکلیں پیدا ہوئیں. مدینے سے سفر آسان نہیں تھا. حالات بتا دیے گئے
ساری فصل کھجور وغیرہ کی تیار تھی، موسم گرم تھا، موسم گرما تھا، اس وقت حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ تو آج کی اس آیت میں ایسے لوگ بشکل مسلمان ایمان پختہ نہیں یا ایمان برائے نام قبول کیا تھا، کسی کو دیکھ کر قبول کر لیا تھا، کسی دباؤ میں آ کر کچھ حالات کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، اور یہ جیسے معاملات جہاد کے، یہ تو جہاد اصغر جو جنگ جان اور مال کے قربان کرنے کی شکل میں اور دیگر قسم کی چیزیں میں بھی یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ایمان کے اوپر ثبوت پیش کرتے ہیں یا نہیں، تاکہ خود انسانوں کے بیچ میں انسانوں کو پتہ چل جائے۔ رب العزت تو خوب اور بہتر جانتے ہی ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ ان کی چند علامتیں بھی بتا دی گئیں، یہ لوگ کرتے کیسا ہیں، اور ان واقعات کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ یہ معیار کو ملحوظ رکھو، سچے پکے مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرو، اور دوسرے جو غیر مخلص ہیں ان کو صرف نام اور دعویٰ کافی نہیں، اخلاص کو پیدا کرنا کیسے پڑتا ہے، جب مسلمان ہیں تو اسلام کا مظاہرہ، اس کا ثبوت پیش کرنا کیسے پڑتا ہے۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ ہے لو کانا عارضاً قریبا، بلو بالفرض اگر یہ سفر جو جہاد کے نکل رہے ہیں، اگر عرض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عارضی چیز وغیرہ، دنیا کے مال و متاع حاصل ہونے والی چیزیں، یعنی ساز و سامان وغیرہ، وہ چیزیں مراد ہیں۔ اگر یہ چیزیں سامان وغیرہ قریب، سفر دور کا نہیں قریب کا ہوتا، یا سفر معتدل ہوتا، یعنی موسم سازگار ہوتا، بہت دور نہیں ہوتا، تو یہ لوگ جہاد کے عنوان سے نہیں، جہاد کی آڑ میں، سچے پکے مسلمانوں کی آڑ میں منزل مقصد دل میں رکھ کر کہ کامیابی حاصل ہونے پر جلد سے جلد دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے، یہ خیال رکھتے ہوئے لتبعوا کا ضرور آپ کے ساتھ، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع میں صحابہ کے ساتھ نکل پڑتے، تو پھر قیامت تک کے لیے ایسی مہم جب پیدا ہوگی تو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے عنوان سے نکل پڑتے، ضرور اتباع کرتے، یعنی آپ کو، تم کو بھی فالو کرتے، ساتھ ساتھ چل پڑتے۔ لیکن بات یہاں پر جو آئی تھی ولیکن بعودت، اسی سے بعید ہے، دور ہے، الشقت سفر، شقت مشقت شقت ایک ہی بات ہے، مشقت شقت ایک ہی بات ہے، مراد سفر ہے جو مشقت کے ساتھ کٹنے والی چیز تھی، اسی لیے مسافت کو مشقت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ سفر، یہ مسافت مع مشقت ہے، بغیر مشقت والی نہیں۔ بغیر مشقت میں تو آدمی آگے آگے بڑی جلدی بتاتا ہے، کبھی آزمائش مشقت کی گھڑیوں کے ساتھ آتی ہے، ایسے وقت میں بھی ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو گئی تھی مشقت، یعنی سفر دور کا تھا، ابھی تیاری کر نکلنا ہی تھا، نکلنے کی سب تیاری چل رہی تھی۔ مومن مخلص مومن تو تیار تھے، ساز و سامان جما رہے تھے، ہتھیار جو ضروری چیزیں ہیں جنگ کے لیے سب تیاری میں تھے، لیکن بہت سارے لوگ جو ایمان میں پختہ نہیں تھے وہ کئی حیلے اور تدبیریں کرتے ہوئے، عذر پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے گئے، ٹھیک ہے مت آؤ، اجازت دے دی۔ اس لیے نہیں، جب ابھی ہیلے بہانے کرنے والا اگر اس کو اجازت نہ دے کر حکم جاری کرتے آنے کا،
تو ان کے آنے سے بھی مخلصانہ مظاہرہ کرتے نہیں، مدد کے بجائے، رحمت کے بجائے زحمت والے معاملات پیش ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے ہی ان آیتوں کے ذریعے سے بتا دیا، اور یہ میزان، نمونہ، فارمولے کے طور پر قرآن کا حصہ بنا کر باقی رکھا کہ یہ کس قسم کے چانے چلتے ہیں۔ یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلانے کے لیے، اللہ کی قسم کھا کر یقین دلانے کے لیے کہیں گے لو استطعنا لخرجنا، ہم میں طاقت ہوتی، دم ہوتا تو ضرور ہم بھی آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کر آتے تھے، ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کہنے والے بھی مسلمان ہی ہیں، ظاہری طور پر مسلمان تھے، اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں تھا۔ ظاہری مسلمان، اسلام رنگ ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے، وقتاً فوقتاً نمازیں پڑھنے کرنے، کفری کی ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں، ایمان کا تعلق ہے دل سے، اور اسلام مظاہرے والی چیزیں ہیں زبان سے، یعنی ظاہر سے۔ تو ایمان دل کے اندر پوری طرح اترا نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے۔ ایسا کہنا، ایسا سوچنا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہلکون انفسہم، ایسا کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال لیا، یعنی اللہ کی رحمت سے نکلے، اللہ کے غضب میں شامل ہوئے۔ یہ جو ظاہری طور پر مشقت دکھ رہی ہے، یہاں پر ایمان کا ثبوت دیتے تو ان کے لیے رحمت تھی۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ان کے دلوں والی کیفیت کو بتا دیا۔ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتوں کے ذریعے سے اور وحی کا رابطہ تھا، اس وقت حقیقت بتا دی جا رہی تھی، اسی لیے اس کو باقی رکھا گیا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما چکے، لیکن دین اسلام کو اللہ تعالیٰ باقی رکھا۔ دین اسلام جب تک باقی رہے گا، اس کی کیفیت پر دنیا باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھے گا، ورنہ دنیا کے کائنات کے وجود کو بے فائدہ، یعنی منشأ خداوندی کی تعمیل و تکمیل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تو لہذا آج یہ باتیں وہی سے معلوم ہوتی نہیں، حالات، نمونے، کیفیتوں کی وضاحت کر دی گئی۔ ان حالات کیفیات سے پتہ چلا لو کہ ایمان میں کون مخلص ہے کون نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت دیتے چل رہے تھے، ایسے دو معاملے ہوئے۔ ایک معاملہ یہاں پر ان آیتوں میں ہے، اسی پارے میں سورہ توبہ کی آخر حصے میں ایک واقعہ وہ تھا، یعنی جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ جاری کر دیا تھا، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، فدیہ لے کر، جو اصول ہیں وہ بتا دیے گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کا، حکم کا انتظار کیے بغیر فیصلہ دے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ فرماتے ہوئے اصلاح فرمائی، اس کے بعد اجازت دی۔ صحیح فیصلہ یہ ہونا تھا۔ یہ وضاحت کر کے اسلام کو اور مضبوط کر دیا کہ جو کچھ کلام پاک سے ہے، جو کچھ دین اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہر چیز، ہر کام، ہر ارشاد، ہر نصیحت اللہ کی طرف سے ہے۔ دکھنے میں، بندوں تک پہنچنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان میں ہے۔ دوسرا ایک واقعہ، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام عطا کرتے ہوئے بات پیش کرنے سے پہلے دعا یا انداز، عفا اللہ عنک، عفا یعفو،
اسی سے اردو میں بھی معاف کرنا، درگزر کرنا۔ پہلے سن لیجئے پیغمبر، اللہ نے آپ کو درگزر کر دیا، آپ نے غلطی کی وہ بھی نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ایسا کرنا تھا نہ، جیسا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، کوئی چیز نہیں۔ ذہن پہ مت چڑھائیے، سینے کو تنگ مت کیجیے۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ تھوڑی سی جلدی فرمائی آپ نے، جلدی کر دیا، اجازت دینے میں جلدی کر دیا آپ نے۔ لما اذنت لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسوں کو اجازت دی کیوں؟ ہیلے بہانے پیش کرنے والا اجازت مت دو، خاموش بیٹھو۔ اب اجازت دینے کے بعد ایمان کی کمزوری سے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، اب اجازت مل گئی مجھے، میں تو آزمائش سے بچ گیا، جو چاہے کرے گا۔ اجازت نہ دینے پر بھی وہی کرنے والا ہے تو خود پتہ چلتا مومن پکا ہے یا نہیں ہے، حقیقی مسلمان ہے یا نہیں ہے، حقیقی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اجازت کے نہ دینے پر بھی وہی کرتا، تو آپ نے اجازت کیوں دی؟ یعنی اجازت نہیں دینا تھا، حتیٰ یتبین کا، حتیٰ کہ یعنی اس وقت تک اجازت نہیں دینا تھا، یعنی یہ ہوا اجازت نہیں دینا تھا، ہونے والا بھی یہی تھا، یتبین لک، کلیئر ہو جاتا تھا، واضح ہو جاتا تھا، بات کھل کے آ جاتی تھی۔ بیان سے تبین، کوئی چیز خود واضح ہو جانا، صاف صاف آ جانا۔ آپ کے پاس بھی الذین صدقوا، سارے لوگوں میں، سارے مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کی شکل میں غیر حقیقی مسلمان بھی جو موجود ہیں، اب اس مرحلے میں پتہ چل جاتا کہ الذین صدقوا، جو سچے اور پکے مخلص مسلمان ہیں ان کا، اور آپ وہی بھی جان لیتے کہ کاذبین، اپنے دعوی اسلام میں، محبت خداوندی کے دعوے میں، دین اسلام کے ساتھ اپنے جوڑ اور رابطے میں کون جھوٹے ہیں۔ تو ایک بات اور پتہ چلی، عملی طور پر خلاف کر دیتا ہے ایسے آزمائشوں کے مرحلے میں، تو وہ پہلے سے جھوٹا ہے، آج جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا۔ آزمائش کی گھڑی نہیں تھی تو اپنے آپ کو بڑے آسان طریقے سے رکھ رکھاؤ سے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ میں بھی اسلام کی شرائط کی بنیاد پر، اس کے طور طریقے اسلوب کے اوپر میں قائم اور باقی ہوں۔ جب آزمائش کی گھڑی آ گئی تو پتہ چل جاتا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اسی مفہوم کو اگلی آیت میں مزید وضاحت سے ایک چیز یاد رکھیے آپ لوگ، وہاں پر حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ضمن میں صحابہ سے، اب اس کے ضمن میں کلام پاک سے جڑے ہوئے دین اسلام کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے حرفت کے ساتھ اس چیز کو یاد رکھو اچھی طرح کہ اجازت طلب کرتے ہی نہیں وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جب اللہ کا معاملہ ہو گیا تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، آتش نہیں، اجازت طلب ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ جہاد کرنے کو آگے بڑھ جاتے ہیں، تیاری میں لگ جاتے ہیں، یعنی حکم کی اتباع میں لگ جاتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے مال کی تو مال لگا دیتے ہیں، جان کی ہے تو جان لگا دیتے ہیں۔ اپنی مال اور جان ساری کی ساری چیزوں کے ذریعے سے، یعنی سب کچھ ہمارا وجود اللہ سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہی جینا اور مرنا ہے۔ یعنی عملی طور پر اپنے آپ کو جو معاملہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اس کے سارے اسباب اور تیاری کے ساتھ جٹ جاتے ہیں۔
دنیا سے جڑی ہوئی اپنی منفعت، اعلیٰ اولاد، معاملات، کاروبار، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اب سامنے نہیں لاتے۔ واللہ علیم بالمتقین، ایسے متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے، پورے قرآن میں جہاں ہے متقی وہی مطلب ہے، یعنی یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، عملی طور پر جو نمونے میں رہتے ہیں، خالی دعویٰ یہ نہیں، عملی طور پر جب یہ رہتے ہیں، یہ کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اتباع کرنا ہے۔ دنیا تو ایسے ویسے بھی گزرتی ہے، گزارنے والا وہ ہے، دنیا میں پیدا کرنے والا وہ ہے، رکھنے والا وہ ہے، جب تک چاہے رکھے گا، لیکن پہنچنا انہی کے پاس ہے۔ وہی مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے والیوم الآخر، مرنے کے بعد رب العزت کے سامنے اٹھ کر حساب و کتاب کی منزل سے ہمیں گزرنا ہے، یہ یقین والی چیزیں، اس یقین کو سامنے رکھ کر ہی وہ ساری چیزیں جو گناہ کی وجہ سے آنے والا عذاب، حاصل ہونے والی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، اس کا خوف رکھ کر اس سے بچتے رہنا، کرنے کا جو حکم ہے اس کو کرتے رہنا، وہ متقی ہے۔ تقوی کا معنی وہی ہے، پورے قرآن میں جامع ہے۔ اب اردو میں کئی طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، شرک سے بچنا تقوی ہے، ہر وہ عمل جو دوزخ میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے اس سے بچنے والا یہ متقی ہے۔ مختصر لفظوں میں ترجمہ لکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے، کبھی ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار بندے، کئی کا پرہیز، اللہ کے عذاب آنے نہ پائے، ناراضگی ہونے نہ پائے، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ اب جو ایسے نہیں رہتے ہیں، یقیناً انما ایسے معاملات میں اجازت طلب کریں گے تم سے وہ لوگ جن کو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، یعنی ایمان صحیح تقاضے کے ساتھ، صحیح حقیقت کے ساتھ یقین نہیں۔ ان کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وارتابت قلوبہم، ریب سے ہے، ریب کے معنی شک ہے، ایک ورب کی صورت میں بن جاتا ہے ارتابت قلوبہم، ان کے دل شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہونے والا ہے، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ فہم فی ریبہم، تو ایسے لوگ اپنے اسی شک و شبے میں یترددون، پس و پیش میں رہتے ہیں، ہاں میں نہ میں، ہاں میں نہ میں، کیا کروں، کیسے نکلوں، کیسے بچوں، اگر نکلوں گا تو کیسے کروں گا، سستی کاہلی کر کے کس طرح نقصان پہنچاؤں، فائدہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اور کامیابی مل جائے، مال مل جائے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر میں کیسے حاصل کروں، بیسیوں قسم کے تردد، پس و پیش پہ تفکرات میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا نہ آنا بھی اچھا ہے، ایسے مہم سے ان لوگوں کا دور رہنا بھی اچھا ہے۔ اس مسئلے کو ساتھ میں بتاتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، یہ لوگ پوچھنے لگ گئے، اجازت طلب کرنے لگ گئے، اگر حقیقت میں ہوتے تو کرتے کیا مظاہرے میں، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، یعنی عملی طور پر یہ مہم کو آگے بڑھانے کا، تو کرتے ضرور، لَعَدُّوا لَوْ عُدَّا، تیاری کرنے لگتے اس کے لیے جو بھی تیاری کے تقاضے ہیں۔ تلواریں جیسے ہونا ہے کرتے، جنگی لباس کا انتظام کرتے، یہ کرتے، سفر میں جو ضرورت ہوگی کھانے کی، پینے کی، کیا ہے، ساری چیزوں کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ یہ ان کی سرگرمیاں خود بتاتی تھیں مومن ہے، ایمان کے تقاضے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر ان کی تیاری کس میں لگی تھی، نکلنا کیسا چاہیے، بچنا کیسا چاہیے، کیا ہیلا پیش کرنا چاہیے۔
اللہ نے کہا کہ ولیکن کریہ اللہ انبعاث، اللہ کو بھی ناپسند ہے ان کا نکلنا، بعثا بھیجنا، انبعاثا نکلنا، اٹھ کے آنا، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ فثبتہم، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کو خود۔ یہاں ذہن دماغ لڑائیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، تقدیر والا مسئلہ۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے کے بغیر ہوتی نہیں۔ کسب کا، کرنے کا، نہ کرنے کا تعلق بندے کے ساتھ جوڑ کر رکھے، وہ ہونے کے بعد یعنی بندے کی طرف سے اصل ایک چیز ہے ارادے کی، کرنے کی، ٹھان لینے کی۔ بندہ جو ٹھان لیتا ہے وہ کیفیت اس میں پیدا کر دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی روک دیا۔ اب رک گئے کیسے؟ بات سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے اجازت بھی دے دی۔ دوسرے اس جیسے حالات کو بتا کر ہمیشہ کے لیے فرق کرنے کے طریقے بتا دیے۔ یعنی یہ خیال نہیں لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نفاق پیدا کر دیا، اللہ ان کو ایمان میں پوری طرح داخل نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ ہر کام ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھا کرتے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، یعنی ارادہ کرنے کے بعد توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کام کے لیے آپ کو منتخب کر لیتے ہیں، اور وہ چیزیں آسان کر دی جاتی ہے انسان کے لیے۔ اگر اس میں یہ چیزوں سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت و توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ ایک حرکت بھی بندے کی اللہ کی طاقت، اللہ کے حکم کے بغیر کر نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے بندے کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی منشے پر ہے، تقدیر پر ہے۔ اللہ نے اس طرح روک دیا ان کو، وقیلا، لہذا ان سے کہہ دیا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہو، یعنی مت نکلو۔ اسی سے قاعدہ ہے نماز میں، جو قاعدہ ہے، جلسہ بھی وہی معنی ہے، قاعدہ بھی وہی معنی ہے، معنی وہی ہے، گہرائی میں جانے کے بعد تھوڑا فرق رہتا۔ اوپر سے کھڑے رہ کر جب بیٹھتے ہیں تو قاعدہ ہے، کھڑے رہ کر بیٹھتے ہیں تو قاعدہ ہے، لیٹے ہوئے پھر یوں بیٹھ جاتے ہیں وہ جلسہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ باریک فرقوں میں جانے کی اب ضرورت نہیں۔ لو خرجو کہہ دیا گیا، اور ان کو رکنا روکنا بھی یہ اللہ کی تقدیر کیسے ہوئی۔ لو خرجو ولو بالفرض، یہ لوگ نکل کے آتے اس مہم میں تمہارے ساتھ، کیا کرتے؟ کیا کارنامہ کرتے؟ مازادو، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ اضافہ نہیں کرتے۔ اگر آتے تو ہوتا یہ تھا کہ اور فساد اور بگاڑ بڑھتا تھا، کاہلی کرتے، سستی کرتے، ان کے ذریعے سے دوسروں کے لیے وہ نمونہ بنتے، فلاں فلاں کرتے۔ وَلَعَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ فِتْنَةً، فساد اور بگاڑ تمہارے بیچ میں، تمہاری صفوں میں، تمہارے لوگوں کے اندر، مخلص بندوں کے اندر بھی کئی کیفیتیں ڈال دیتے۔ وضع کرنا، رکھنا، اوضاع بھی ڈال دینا، کرنا۔ مقصد یبغونکم الفتنہ، آزمائش میں، مصیبت میں، تاکہ تم پڑھو، یعنی حق پرست آگے نہ بڑھے۔ یہ ذکر کر کر ابھی جنہوں نے اجازت طلب نہیں کی، جو سوچتے ہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تم کو پتہ نہیں اس میں تمہارے درمیان میں موجود جاسوس آج بھی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ علیم سے علام، ظالم سے ظلام، سامعون سننے والا، سماعون
جاسوسی کرنے والے اپنی آنکھ، نگاہیں اور کان تیز رکھتے ہیں، کان تیز رکھتے ہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ تو کبھی ان کو عینون کہتے ہیں کیونکہ جاسوس آنکھوں سے زیادہ کام لیتا ہے، کبھی سماعون کہتے ہیں، کانوں سے سب سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ تم میں جاسوس ہیں موجود ابھی بھی، تاکہ ہلکے اشارے تمہارے ادھر دے اس کے ادھر دے۔ واللہ علیم بالظالمین، یہ ظالم ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ ان آیات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فلاں فلاں فاسق ہے، فلاں فلاں منافق ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ سب جنگ تبوک سے جڑے ہوئے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے واضح کر دیا، اس ضمن میں قیامت تک ایمان سے جڑنے والوں کو کے لیے بتا دیا گیا، اس لیے کہ یہ لوگ ابتغوا الفتنۃ، مصیبت میں ڈالنا، تمہارے اتحاد کو بکھیرنا، ایسے کام پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسے جنگ بدر وغیرہ میں کبھی دل ادھر بھی رکھے ادھر بھی رکھے، لیکن ڈر کے خوف کر کے خود اندرونی طور پر مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی جمع ہو گئے۔ ایسی کئی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو آج کی دنیا کے انسان کو ایسی کئی شکلیں، اس جیسی قومیں یا ان کے چاہنے والے، ان کی محبت رکھنے والے تمہاری صفوں کے بیچ میں ایسا کرتے ہیں۔ پہلے کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَخَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، تمہارے لیے سارے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا۔ جنگ احد میں خاص طور پر ایک بڑی جماعت نکل کر تو آئی تھی، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہیلے بہانے کر نکل کر، نہیں میں اپنے سارے آدمیوں کو لے کر چلے جاتا ہوں، لیکن واپس چلے گئے، اور جو تدبیریں کرنے لگے، قلب ایک کیفیت کو پلٹ دینا، الٹا کر دینا۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ حتیٰ جاء الحق، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حق آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دلا دی تھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا نا، غالب ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گئے، صورتحال اچھی ہو گئی۔ تو پھر ان کی ساری تدبیریں پیچھے پیچھے اشاروں سے خفیہ طور پر معاملے کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے کرتے رہے۔ وہم کارہون، اس کیفیت کو دیکھ کر انہیں بڑا ناگوار گزرا ان منافقوں کو۔ کچھ ہو جاتا تو کہتے تھے کہ دیکھو ہماری تدبیر ایسی تھی، فلاں تھی، فلاں تھی، فلاں تھی۔ لہٰذا ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے نا، کئی بہانے بنا کر مجھے کوئی مصیبت میں مت ڈالیے نا، یعنی بڑی مہم کے اندر مجھے آنے مت دیجیے نا۔ ایسا کہنا، سوچنا، یہ کہہ کر پیچھے ہٹنے کا سوچنا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، اچھی طرح واقف ہو جاؤ کہ یہ لوگ تو مصیبت، فتنے، آزمائش میں یعنی غضب خداوندی میں پہلے سے پڑ چکے ہیں۔ سقطہ گرنا یعنی پڑ گئے اسی کے اندر، اور یہ دلیل واضح طور پر ہو گئی ہے، اور اس کا خوف ان میں نہیں ہے کہ یقیناً جہنم سارے کے سارے ایسے نافرمانوں کو احاطہ کرنے والی ہے، کر رہے گی، اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ اب ایک عام چیزیں اور منافقوں کی کیفیتیں کیسے ہوتی ہیں اور تفصیلی بیان ہے، اور جب جب پکے مخلص مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو انہیں اندرونی خوشی ہوتی ہے، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ان جیسے حالات سے مسلمان کو گزرنا پڑتا ہے، گزرتے رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان کو اپنے اسلامی عقیدے میں اور مضبوطی کس طریقے سے پیدا کرنا ہے، زندگی کی ہر مشقت دین اسلام کے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت حقیقت ہے کیا، اب اگلی آیت سے اس کی وضاحت تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔